رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، با آواز بلند درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ابھی آپ کے سامنے اور ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ذی الحج کا پہلا جمعہ ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ خلاق عالم میری، آپ کی، ہم سب کی نماز جمعہ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ معزز سامعین و حاضرین، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ اعلان کر کے بتلا رہا ہے کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اپنا گہرا دوست بنایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جتنا قریب تھے، جتنے اللہ کو پیارے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مرتبہ اپنے دوست ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا ہے، آپ کا امتحان لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ مال و دولت عطا کیا تھا۔ تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، تو نے ابراہیم علیہ السلام کو اتنا مال و دولت عطا کیا ہے، ایک دفعہ ابراہیم کو آزما لو، ابراہیم کو چیک کر لو کہ کیا ابراہیم کے دل میں مال کی محبت زیادہ ہے یا آپ کی محبت زیادہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، ابراہیم کو چیک کر لیتے ہیں، ابراہیم کا امتحان لے لیتے ہیں، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ابراہیم کے دل میں مال کی محبت زیادہ ہے یا ہماری محبت زیادہ ہے۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام آپ جناب ابراہیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے انسانی شکل کے اندر، اور یہ کلمات پڑھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو روزانہ ہمیں حاجی صاحب سناتے بھی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کلمات سن کے کہا سبحان اللہ، آپ یہی کلمات مجھے دوبارہ سناؤ۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے ابراہیم، اگر یہ کلمات دوبارہ سننا چاہتے ہو تو پھر 100 بکری دے دو، آپ کو سنا دوں گا۔
نے کہا کہ پھر مجھے یار کا نام دوبارہ سناؤ۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ 100 گائیں دے دو، آپ کو دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ 100 گائیں لے لو، لیکن یہی کلمات پھر سناؤ۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی کلمات پھر سناؤ۔ تو جناب جبریل جو کہ انسانی شکل کے اندر تھے تو کہا کہ 100 اونٹ دے دو، آپ کو یہ کلمات پھر سنا دیتا ہوں۔ تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ دیا اور جبریل نے یہ کلمات پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جب چوتھی بار جناب ابراہیم نے کہا کہ یہ کلمات دوبارہ سناؤ، پھر سناؤ، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب کی بار کیا دو گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مال وہی تھا جو میں نے آپ کو دے دیا، اب اس مال کا مجھے چھیڑو رکھ لو، لیکن یہی کلمات دوبارہ سنو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے ابراہیم، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا، میں جبریل ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس جو ہے نا امتحان کے اندر کامیاب کر دیا ہے۔ تو اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا گہرا دوست بنایا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو آزمایا ہے، چیک کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں مال و دولت کی محبت زیادہ ہے یا ہماری محبت زیادہ ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان کے اندر کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد اب دوسرا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آیا۔ 8 ذی الحجہ کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ سو رہے تھے اور خواب میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے خواب میں یہ حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم، ہماری راہ میں قربانی کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ صبح اٹھے اور 100 بکریاں آپ نے اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ دوسری رات آپ سوئے تو یہی خواب آپ نے دوبارہ دیکھا کہ اے ابراہیم، ہماری راہ میں قربانی کرو۔ تو دوسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 200 بکری اللہ کی راہ میں آپ نے قربان کی۔ تیسری رات 10 ذی الحجہ کی رات آپ نے تیسری مرتبہ پھر یہی خواب دیکھا، اے جبریل، ہماری راہ میں قربانی کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، آپ کا مطالبہ کیا ہے، میں کس چیز کی قربانی کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبریل، جو چیز آپ کو سب سے زیادہ پیاری ہے، جو چیز آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے، ہماری راہ کے اندر وہی چیز قربان کرو۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ سمجھ گئے کہ رب تبارک و تعالیٰ مجھ سے میرے بیٹے اسماعیل کی قربانی، اسماعیل کا جو مطالبہ کر رہا ہے۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نیک بخت بیوی حضرت ہاجرہ کو حکم دیا کہ آپ کے بیٹے اسماعیل کی ایک بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں دعوت ہے، آپ جلدی سے اس کو تیار کرو۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا حکم سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلایا، نئے کپڑے پہنائے، آنکھوں میں سرما لگایا، بالوں پر تیل لگا کر کنگھ کی، جناب اسماعیل کو تیار کر دیا۔ اب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر جا رہے ہیں۔ ادھر شیطان مردود کو یہ بات جو ہے نا بالکل پسند نہیں تھی، اور شیطان یہ چاہتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام معاذ اللہ اس امتحان کے اندر ناکام ہو جائیں۔ تو شیطان مردود ہم سب کو اس کے وار سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو جب شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے تو شیطان کے ہر وار سے ہمیں بچنا چاہیے۔ شیطان کی یہ کوشش ہے کہ انسان کو میں جہنم کی طرف دھکیل کے لے جاؤں، اور اس وقت شیطان جو تھا وہ بوڑھے آدمی کی شکل میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے ہاجرہ، آپ کا بیٹا اسماعیل کدھر ہے؟
تو شیطان مردود کہنے لگا کہ ابراہیم آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، کوئی دعوت نہیں ہے، آپ کے بیٹے کو ابراہیم نے ذبح کر دینا ہے۔ تو اس وقت حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ بھلا ایک باپ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ تو شیطان مردود نے کہا کہ اللہ کا حکم آیا ہے، ابراہیم نے ذبح کر دینا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم آیا ہے تو یہ ایک اسماعیل کیا ہے، اگر 100 اسماعیل ہوتے میں اللہ کی راہ پہ ایک ایک کر کے قربان کر دیتی۔ اور آپ نے فرمایا کہ ہٹ جا لئیں، تو مجھے شیطان لگتا ہے۔ تو اس وقت شیطان ناکام ہو سے وہاں سے بھاگ گیا۔ اب شیطان وہاں سے بھاگ گیا، شیطان ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد شیطان مردود جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہا کہ اے اسماعیل، آپ کے والد آپ کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آج ہماری بہت بڑی دعوت ہے ایک بادشاہ کے دربار میں، میرے والد مجھے ایک دعوت پہ لے کر جا رہے ہیں۔ تو شیطان مردود کہنے لگا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کا جو والد ہے ابراہیم وہ آپ کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے کہ بھلا ایک باپ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ تو شیطان مردود نے کہا کہ اللہ کا حکم آیا ہے، اس لیے آپ کا باپ ابراہیم آپ کو ذبح کر دے گا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر رب کا حکم آیا ہے تو میں اپنے رب کی رضا پر راضی ہوں، پھر میرا باپ ابراہیم مجھے ذبح کر دے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے آپ نے جو ہے نا رب کی رضا یہ سب سے زیادہ مجھے عزیز ہے، سب سے زیادہ مجھے پسند ہے۔ شیطان دوسری مرتبہ پھر ناکام ہو گیا۔ اب تیسرا اس نے وار کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے ابراہیم، بڑے عجیب بندے ہو، رات کو آپ نے خواب دیکھا ہے اور ایک خواب کی بنا پر آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو، یہ کہاں کا اصول ہے کہ رات خواب دے کر آئے ہو اور اپنے پیارے بیٹے اتنے عرصے کے بعد بڑھاپے نے اللہ نے آپ کو ایک بیٹا دیا ہے، کتنا پیارا بیٹا ہے، کتنا خوبصورت بیٹا ہے، اور رات کو آپ نے خواب دیکھا ہے اور اب خواب کے پیچھے چل کے ایک بیٹے کو ذبح کر رہے ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے شیطان لگتے ہو۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو بھگا دیا اور شیطان ناکام ہو کے، اور حضرت ایک نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت شیطان جمرہ عقبہ جہاں پر جو ہے نا وہ اب بھی واقع ہے، لوگ حاجی صاحبان شیطان کو کنکر مارتے ہیں، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو 7 کنکر مارے۔ اس کے بعد شیطان دوسری مرتبہ جمرہ ثانیہ پر حاضر ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری مرتبہ پھر 7 کنکر مارے، زمین کا در دھنس گیا۔ اب تیسری مرتبہ جمرہ کبریٰ کے پاس شیطان آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر 7 کنکر مارے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی ادا پسند آئی کہ قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سنت پر عمل کرنے کا حکم دے دیا۔ فرق قیامت تک حاجی آتے رہیں گے اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرتے رہیں گے، اور قیامت تک یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ رہے گی۔ اب وہاں پر وادی منا پر جب باپ بیٹا پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو جناب اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا۔ تو جب لٹانے لگے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 3 اپنے باپ کو وصیت کی، 3 وصیتیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد جناب ابراہیم کو کہنے لگے کہ اے میرے بابا جان، مجھے ذبح کرنے سے پہلے میری 3 باتوں پر ضرور عمل کرنا۔ 3 باتیں۔ پہلی بات فرمایا ذبح کرنے سے پہلے میرے ہاتھ اور پاؤں رسی کے ساتھ باندھ دینا تاکہ جب میرا لاشا تڑپے تو آپ کو رحم نہ آئے۔ میرے تڑپتے ہوئے لاشے کو دیکھ کر ایسا نہ ہو کہ آپ رحم کھا جائیں اور اس امتحان کے اندر آپ ناکام ہو جائیں۔ میری دوسری وصیت یہ ہے کہ جب مجھے ذبح کرنے لگو تو مجھے منہ کے بل زمین پر لٹانا، الٹا لٹانا، کہ آپ کے سینے کے اندر ایک باپ کا دل ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر آپ کو رحم آ جائے اور اس امتحان کے اندر آپ ناکام نہ ہو جائیں۔ میری ان 2 باتوں پر عمل کرنا۔ اور تیسری بات، مجھے ذبح کرنے کے بعد میری امی جان کو نہ بتانا کہ میں نے اسماعیل کو ذبح کر دیا، میری امی کا جو ہے نا جگر وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، برائے کرم ذبح کر دینا، لیکن میری امی کو نہیں بتانا
کہ میں نے اسماعیل کو ذبح کر دیا ہے، باندھ دیا رسی کے ساتھ، ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے، زمین پر جو ہے نا ایک پتھر پر الٹا لٹا دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھائی اور جناب اسماعیل کے حلق پر رکھ دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زور سے چھری چلائی، آگے سے چھری نے اسماعیل علیہ السلام کا گلا نہیں کاٹا، چھری نے جواب دے دیا۔ دوسری مرتبہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زور سے چھری چلائی، چھری نہیں چلتی۔ جب تیسری مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے کوشش کی، 3 مرتبہ چھری نہیں چلی، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو زور سے پتھر پر مارا تو پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے چھری، آپ نے پتھر کے 2 ٹکڑے کر دیے، لیکن میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا گلا کیوں نہیں کاٹ رہی؟ تو اس وقت چھری بولی کہ اے ابراہیم، مجھے یہ بتاؤ کہ جب آپ آگ کے اندر گئے ہو، نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا ہے، تو اس وقت آپ کو آگ نے کیوں نہیں جلایا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ کو حکم ہوا تھا اللہ کا، اللہ نے حکم دیا آگ کو کہ میرے دوست ابراہیم کو نہیں جلانا۔ تو چھری نے کہا کہ اے ابراہیم، اللہ نے آگ کو 1 مرتبہ حکم دیا کہ ابراہیم کو نہیں جلانا، کہا رب کعبہ کی قسم، رب کریم نے، رب تعالیٰ نے مجھے 70 مرتبہ حکم دیا ہے کہ اسماعیل کے گلے کو نہیں کاٹنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھری کہنے لگی کہ جب آپ کو آگ کے اندر پھینکا جا رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 مرتبہ حکم دیا تھا آگ کو کہ میرے ابراہیم کو نہیں جلانا، تو مجھے 70 مرتبہ حکم ہو چکا ہے کہ اسماعیل کے گلے کو بالکل نہیں کاٹنا۔ تو اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو حکم ہوا کہ جلدی سے جاؤ اور جنت سے ایک دمبا لے کر جناب اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے نکال دو، اور اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں آپ کی جگہ ایک دمبا جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام قربان کریں گے۔ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم اپنا جبریل علیہ السلام آپ دوڑتے ہوئے آپ جنت میں گئے، وہاں سے ایک دمبا لے کر آئے اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے نکال دیا، اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر دمبا لٹا دیا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس دمبا کی قربانی کی۔ جب آپ نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی، آپ نے کیا دیکھا کہ سامنے میرا بیٹا اسماعیل کھڑا ہو کر مسکرا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا جو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح کر دیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس وقت جبریل نے پڑھا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو جناب اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وللہ الحمد، یہ کلمات پڑھے۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے اس امتحان کے اندر کامیاب کر دیا۔ اور روایات کے اندر آتا ہے، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام 4 مرتبہ اتنی تیزی کے ساتھ آپ دوڑتے ہوئے آپ جناب آسمان سے زمین پر آئے 4 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا جا رہا تھا، تو اس وقت حضرت اپنا جبریل علیہ السلام اپنی پوری طاقت کے ساتھ آسمان سے آپ نیچے آئے زمین پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلنے سے آپ نے بچا لیا، پہلی مرتبہ۔ اور دوسری مرتبہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی جناب ابراہیم کر رہے تھے، تو اس وقت جبریل کو حکم ہوا کہ اے جبریل، تیزی کے ساتھ جاؤ اور جنت سے پہلے دمبا لو، دمبا لے کر ابراہیم کے پاس آؤ، اسماعیل کو بچا کر یہ جنت جو ہے نا دمبا اس کو قربان کرو۔ تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام اپنی فل طاقت، اب تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینکا جا رہا تھا، جب بھائیوں نے پھینکا تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام بہت تیزی کے ساتھ آپ آئے، اور آپ نے کنویں کے اندر جو ہے نا جناب یوسف علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے آپ نے تخت بچھا دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ہلاک ہونے سے بچا لیا۔ اور چوتھی مرتبہ جنگ احد کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا جب دانت مبارک شہید ہوا، تو سرکار علیہ السلام کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام آپ آئے اور آپ نے نبی کریم علیہ السلام کا مبارک خون اپنے ہاتھوں پر لے لیا۔ یہ 4 جو ہے نا ایسے اوقات تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنی پوری طاقت کے ساتھ اور پورے ایک جو ہے نا ایک تیزی کے ساتھ زمین پر تشریف لے کر آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس امتحان کے اندر کیسے کامیاب کیا ہے۔ قربانی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو طاقت دی ہے وہ قربانی کریں، جو قربانی نہیں کر رہے
تو مجھے آپ کو ہم سب کو چاہیے تو جو غریب لوگ ہیں، جو ہمارے ہمسائے ہیں جنہوں نے قربانی نہیں کی، ان کا بالکل ہم احساس ہی نہ کریں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ جو لوگ قربانی کر رہے ہیں، اپنے جو آپ کے رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، جنہوں نے قربانی نہیں کی، آپ کے ہمسائے ہیں، ان سب تک جو ہے نا قربانی کا گوشت پہنچائیں، ان کا حصہ پہنچائیں، قربانی کی خوشیوں کے اندر ان کو بھی شامل کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کا جانور جو ہے نا موٹا لو، موٹا تازہ ہو، فربا ہو، قربانی کا جو بھی جانور ہو، چاہے بکری ہو، دمبا ہو، اس لیے کہ قیامت کے دن پل صراط پر یہ قربانی کے جو جانور آپ ذبح کرتے ہو یہ تمہاری سواریاں ہوں گی۔ تو اس لیے کہ اگر جانور آپ تو یہ زہر خرید لیے ہوں گے تو حکم یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ہو وہ ذرا فربا ہو، موٹا تازہ ہو، کیونکہ یہ پل صراط پر ہماری سواریاں ہوں گی۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کرنے والا جب قربانی کرتا ہے تو جانور کے ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کئی کے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور ایک اور بھی حدیث مبارکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی بیٹی کو فاطمہ کو کہ اے بیٹی فاطمہ، قربانی کے وقت وہاں پر موجود رہا کرو، جب قربانی کی جاتی ہے تو اس وقت وہاں پر موجود رہا کرو، اس لیے کہ قربانی کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس وقت وہاں پہ موجود رہنا چاہیے، جانوروں کو آپس میں لڑانا نہیں چاہیے۔ بعض اوقات جو ہے نا ہمارے پاس یہ نہیں ہوتا اکثر، بھر کے پھر بھی بچے کرتے ہیں، جانوروں کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ صرف بکرے نہیں ہیں، ان کے علاوہ بھی جو مطلب ہم لڑاتے ہیں، اپنا مرغ لڑاتے ہیں یا تتر لڑاتے ہیں، بٹیر لڑاتے ہیں، بکروں کو آپس میں لڑتے ہیں، یہ لڑانا سخت ناجائز و گناہ ہے، ان کا تماشا دیکھنا بھی گناہ حرام ہے، ایسا نہ کیا کریں۔ اور قربانی کی جو کھالیں ہیں یہ بھی انشاءاللہ جو یہاں پر ہمارے تحصیل نورپور سے جو ہے نا اسلامی بھائی آئیں گے، دعوت اسلامی اس وقت دنیا کے کم و بیش 200 ممالک کے اندر کام کر رہی ہے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی تحریک ہے، پرامن جماعت ہے، دہشت گردی سے پاک ہے۔ اس وقت کم و بیش دنیا کے 200 ممالک کے اندر دعوت اسلامی کام کر رہی ہے اور بہت ہی پیارے انداز کے اندر دین متین کا پیغام عام کر رہی ہے۔ قربانی کی کھالیں بھی دعوت اسلامی کو دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بہت ہی پیارے اور احسن انداز کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری قربانیاں قبول فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔